الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ 3 ایسے اعمال کا تذکرہ کریں گے کہ جن کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے اور صرف اللہ ہی جانتے ہیں کہ ان کا اجر کتنا ہے۔ سب سے پہلی تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی کہتے ہیں کہ بات اب اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، اس کو نقل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ تو حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا۔ یعنی روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کا بدلہ دیں گے، اور کتنا دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان کیسی ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ کی شان کو بھی کوئی بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ مثال دے کر ایک بات سمجھاتا ہوں، اگرچہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے مثال دینا ٹھیک نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے طور پر ایک مثال دے رہا۔ حاتم طائی کے پاس ایک بندہ آتا ہے اور آ کر کچھ کھانے کے لیے مانگتا ہے کہ حاتم طائی مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ تو حاتم طائی جو ہے وہ اس کو 10 بوریاں اٹھوا دیتا ہے کہ 10 بوریاں اٹھا کے لے جو۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے تو آپ سے صرف کھانے کے لیے کچھ مانگا تھا۔ تو حاتم طائی نے کہا کہ تم نے اپنی شان کے مطابق مانگا ہے اور میں نے اپنی شان کے مطابق عطا کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی جب بندے کو عطا کرے گی نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی شان کے مطابق عطا کرے گی، اور وہ کتنا ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ یا قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ بندے کو روزے کا اجر عطا فرمائیں گے تب جا کر بندے کو پتہ چلے گا۔ ایک تو روزے کا عمل ہے جس کا اجر اللہ کے پاس موجود ہے، اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ دوسرا عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس پر اجر رکھا ہے اپنے ہاں، وہ اجر کون سا ہے اس کا تذکرہ بھی قرآن مقدس میں موجود ہے۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، یعنی کون سا عمل کہ جس عمل میں بندہ کسی کو معاف کر دے، یعنی کسی غریب کو، ماتحت کو، ملازم کو، یا لڑائی جھگڑے کے اندر معاملہ ہو تو بندہ کسی کو معاف کر دے، وَأَصْلَحَ، اور اللہ کہتے ہیں پھر وہ بندہ اپنی اصلاح بھی کرے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، اللہ ہی کے پاس ہے کہ اس پہ کتنا اجر ملنا ہے۔ ہمارے یہاں آج کل جو کہ بدلہ لینے کی آگ بہت زیادہ ہوتی ہے، اس نے مجھے ایسے کہا تو میں بھی ایسے کہوں گا، اس نے یہ کیا تو میں بھی یہ کروں گا۔ نہیں، اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو بندہ کسی کو معاف کر دیتا ہے اور معاف کرنے کے بعد اپنی اصلاح بھی کرتا ہے، کیا مطلب؟ اگر کسی کو معاف کر دیا تو پھر اس کے اوپر احسان نہیں جتلاتا، اللہ کے لیے معاف کیا ہو، معاف کر کے لوگوں کو بتاتا نہ پھرتا ہو کہ میں نے فلانے بندے کو معاف کر دیا، کیا یاد کرے گا؟ فرمایا نہیں، یہ معاف کرنا تو ہے لیکن اصلاح نہیں ہوئی اس بندے کی۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ عمل ایسا ہے کہ فمن عفا، معاف بھی کرے، واصلح، اور پھر اپنی اصلاح بھی کرے، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ کتنا اجر ہے؟ جتنی اللہ کی شان ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ تو یہ معاف کرنا، درگزر کرنا، کسی کے اوپر رحم کھانا اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرنا، تو اللہ فرماتے ہیں اس کا اجر بھی میرے ہاں ہے، اور قیامت والے دن اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ یہ دوسرا عمل ہے جس کا اجر اللہ کے پاس موجود ہے، جس کا ذکر کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ کتنا ملنا ہے۔ تیسرا اجر جو غیر ممنون ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو پتہ ہے کہ کتنا ملنا، جس کا تذکرہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں سورہ قلم کے اندر اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ سورہ قلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب مشرکین مکہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو یہ کہا نا کہ حضور آپ دیوانے ہیں، تو حضور کے دل کے اوپر نہ بڑی پریشانی آئی جب مشرکین مکہ نے حضور کو دیوانہ کہا نا، یعنی وہ ہستی جس نے کائنات کو آ کر خوبصورتی بخشی ہے، وہ ہستی جس کی وجہ سے کائنات مزین ہے، وہ ہستی جس نے کائنات کے سارے لوگوں کو شعور بخشا ہے،
وہ ہستی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نظام کو چلایا ہے، وہ ہستی جس نے کائنات کو عقل سکھائی ہے کہ عقل کیا چیز ہوتی ہے۔ جب مشرکین مکہ نے اس ہستی کو کہا نا کہ حضور آپ دیوانے ہیں، تو پھر حضور کے دل پر اثر ہوا، آپ بڑے غمگین ہوئے، پریشان ہوئے کہ بھی جن کو عقل نہیں ہے وہ میرے بارے میں فیصلہ کر رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قلم میں اپنے محبوب کو حوصلہ دیتے ہوئے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، حضور رب کے فضل سے آپ دیوانے تو نہیں ہیں۔ باقی ان کی باتیں سن کر جو آپ کی طبیعت پر گراں گزرتا ہے اور آپ کی دل پریشانی سے گزرتا ہے، تو اللہ نے فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، حضور اس پر اللہ آپ کو ایسا اجر عطا فرمائیں گے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ تیسرا عمل ہے، پہلا روزہ، دوسرا یہ کہ کسی کو معاف کر دینا اور معاف کرنے کے بعد پھر اپنی بندہ اصلاح بھی کر لے، اور تیسرا یہ ہے کہ جب کوئی بندہ دین کا کام کر رہا ہو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کائنات میں ہر چیز، ہر نیک عمل کی بنیاد وہ رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور کی ذات اس قدر اللہ کے ہاں مقرب ترین ہے، تو پھر مشرکین مکہ نے جب حضور کو کہا نا کہ حضور آپ دیوانے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ حضور ان کی باتوں پر جو آپ کو تکلیف اور پریشانی ہوئی نا، اس وجہ سے اللہ نے آپ کو اجر بھی ایسا عطا فرمانا جو غیر ممنون ہوگا۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جو حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، میرے علماء انبیاء کے وارث ہے۔ تو علماء کرام بھی جب دین کا کام کریں گے، دیندار لوگ بھی جب کوئی دین کا کام کریں گے، تو دینداری کا کام کرتے ہوئے جب ان کے اوپر اعتراضات کیے جائیں گے، لوگوں کی باتیں سنی جائیں گی نا، تو ایسے علماء کرام کو اور دیندار لوگوں کو بھی اللہ ان لوگوں کی جو بے دین قسم کے لوگ ہیں، اس پر بھی جو اللہ تبارک و تعالی علماء کرام کو دیندار لوگوں کو اجر عطا فرمائیں گے، وہ غیر ممنون ہوگا، وہ بھی اللہ کے ہاں غیر ممنون ہے، بالکل ختم نہیں ہوگا، اور کتنا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ کیا مطلب ہے۔ دیکھیے آج کے زمانے کے اندر جہاں پر ہر طرف بے دینی ہے، ایک نوجوان بچی جو 15-18 سال کی ہے، جب وہ مکمل حجاب کر کے کسی شادی بیاہ کے اندر جاتی ہے، جہاں پر سب عورتیں بے حجاب ہے اور ساری بیٹھی ہوئی، جب اس حجاب والی بچی کے اوپر بات کسیں گی اور جب اس کو یہ کہیں گی کہ بھئی یہ دیکھو یہ تو ابھی سے اماں بن گئی ہے، اس کو دیکھو کہ سارا دین اس کے اوپر ہی نازل ہو گیا ہے، اس کو دیکھو جیسے یہ بہت بڑی مسلمان، یہ وہ باتیں ہیں کہ جو بندے کے دل کو پریشان کر دیتی ہیں۔ ان باتوں پر صبر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر غیر ممنون عطا فرمائیں گے۔ یہ ہے وہ چیز جو دین کی خاطر جب بندہ برداشت کرتا ہے۔ علماء کرام کو دیکھ لیں کہ علماء کرام نے ساری زندگی اپنی قرآن اور حدیث کے ساتھ جوڑی ہوتی ہے، ساری زندگی مسجد اور مدارس کے اندر اپنے آپ کو رکھواتے ہیں، بچوں کے کانوں میں اذان سے لے کر ان کی شادی بیاہ سے لے کر ان کے جنازے تک علماء کرام پڑھاتے ہیں۔ اور پھر بھی جب لوگ علماء کرام کے اوپر باتیں کرتے ہیں نا، جی ان علماء کرام نے تو جو ہے نا اپنے گھر بنا لیے ہیں، ان علماء کرام نے تو مسجد کو اپنا ڈیرا بنا لیا ہے، ایسے لوگ بے دین ملیں گے آپ کو۔ یہ باتیں جب سننے کو ملتی ہے تو واقعتاً دل بڑا غمگین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ یار ہر کام کے اندر علماء کرام ان لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، بچے کی ولادت سے لے کر اس کے جنازے تک علماء کرام ہر دینی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو پھر بھی جب بے دین قسم کے لوگ علماء کرام کے اوپر بات کرتے ہیں، دیندار لوگوں کے اوپر بات کرتے ہیں، تو پھر دکھ تو ہوتا ہے، تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہی وہ دکھ اور تکلیف ہے کہ اس پر جب میرے بندے صبر کریں گے میں ان کو اجر بھی ایسا عطا کروں گا جو کوئی غیر ممنون ہوگا۔